روشن کیے ہیں مجھے کو اجالا حسین کا، روشن کیے ہیں مجھے کو اجالا حسین کا، روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا، میں بھی ہوں ایک چاہنے والا۔ یہ مصرع سارے پڑھو، میں بھی ہوں ایک چاہنے والا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ میں بھی ہوں ایک چاہنے زندہ ترا ترا کی حوالوں سے ہوں، مگر سب سے بڑا ہے ان میں حوالہ حسین کا، میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ سارے مل کے پڑھ لیں، میں بھی ہوں ایک چاہنے، میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ تمثیل استقامت کردار کی قسم، تمثیل استقامت کردار کی قسم، بے مثل ہی رہے ہے ہمالا حسین کا، میں بھی ہوں ایک۔ اوئے بیٹا، یہ بیٹا ہاتھ پائی کر رہی ہیں تو باہر چلے جاؤ۔ سارے مل کے پڑھیں جی محبت کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑا باذوق اجتماع ہے۔ میں بھی ہوں ایک، میں بھی ہوں ایک چاہنے، یہ مقابلہ نہ ہوا ظلم ہی ہوا، لڑنے کو فوج تھی نہ رسالہ حسین کا، میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ اعلان حق کی گونج بہت کربلا میں تھی، گویا سکوت بھی تھا مقالہ حسین کا، گویا سکوت بھی تھا مقالہ حسین کا، میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ توجہ سے پڑھیے، میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ سامع نزید شام جامع ترمذی کی حدیث ہے،
میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کیا دیکھا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کمبل اوڑا ہوا ہے، کمبل میں تھوڑا ابھار محسوس ہوا، میں عرض گزار ہوا یا نبی اللہ آپ کی گود میں کیا گئے؟ میرے نبی نے کمبل ہٹایا، ایک طرف امام حسن ہے دوسری طرف امام حسین ہے، میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت کی صبح تک جو حسن حسین سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ جب ہم سب امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں تو اپنی چاہتوں کا جناب والا زبان حال سے اظہار کریں، میں بھی ہوں ایک چاہت والا حسین کا، میں بھی سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 143 ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے میرے حسن حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جو حسن حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب جو میرے حسنین کریمین سے پیار کرنے والا ہے اپنی چاہتوں کا ببانگی دہل اظہار کرے، میں بھی ہوں ایک چاہنے والا، بلکہ میں بھی ہوں ایک چاہنے۔ حج کا موسم ہے، حج کا موسم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما احرام کی حالت میں ہیں، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، ایک عراقی نے مسئلہ پوچھا، اے امام علی مقام بتائیے احرام کی حالت میں مکھی مارنے کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تعجب ہے تم ان عراقیوں پہ جنہوں نے میرے کریم نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، نبی کے خاندان کو جناب والا پتی پتی بکھیر دی، اور مسئلے وہ پوچھتے ہیں مکھی مارنے کے، جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، میرے نبی نے فرمایا گلشن دنیا کے میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، دونوں کو میرے نبی چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں اور اپنی چاہت کا اظہار بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں میں اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور جو حضور کے نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ مل کے بولے میں بھی ہوں۔ ہاں جنابی والا سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 144 ہے، یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ایک صحابی کی دعوت پہ اپنے جنابی والا شان اقدس سے باہر نکلے، کا شان اقدس سے تشریف فرما ہوئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اچانک میرے نبی کی نظر پڑ گئی، امام علی مقام امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میرے کریم نبی امام حسین کے پاس آتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، امام علی مقام سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی محبت کا اظہار کرتے گئے، پھر میرے نبی نے فرمایا کیا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبتم من الاسباط، سبحان فرمایا حسین مجھ سے اور میں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ بات ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے، یقیناً حسین مصطفیٰ سے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حسین سے، اس کا مفہوم کتنے اچھے انداز میں
کتنے سادے انداز میں امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 487 میں بیان فرمایا اس کو سمجھنا چاہو تو سادے انداز میں یوں سمجھ لو، حسین منی وانا من حسین، حسین میرا میں حسین کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ من احب حسینہ، فرمایا جو حسین سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرے۔ حسین سبت من الاسبات، فرمایا حسین میری نسل کی اصل ہے، ایک پوری نسل رسول کی اصل بیس اور بنیاد حسین ہے۔ سبد کہتے ہیں اس درخت کو جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں کئی ہوں۔ فرمایا میرے ایک نسل جو حسینی کہلائے گی اس کی بیس بنیاد اصل کون ہے؟ حسین ہے، اور دوسری میری جو حسنی کہلوائیں گے ان کی اصل کون ہے؟ امام حسن۔ اللہ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کتنی حضور کو محبت ہے امام علی مقام سے۔ اللہ مدارج النبوت میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خراسان کے ایک بادشاہ تھا، بہت بڑی فوج رکھتا تھا۔ ایک دن اپنی فوج کو دیکھ کے نا حسرت کرنے لگا، کاش میں کربلا میں ہوتا اور حسین کا ساتھ دیتا۔ عمر بن لیث خراسانی، جب وہ فوت ہو گیا تو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا سنا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا بس اس سوچ پہ کہ میں حسین کا ساتھ دیتا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت۔ اللہ جہاں جہاں آل بیت کا ذکر ہوگا امام حسین کا وہاں تذکرہ ہوگا۔ قرآن مجید دیکھ لی، سورۃ الشورى ہے، آیت نمبر 23 ہے، اس میں بھی امام حسین موجود ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اب اس قربا پہ میں نے 2 گھنٹے خطاب کیا ہوا ہے۔ بھئی قربا سے مراد کون ہے؟ 4 اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں من قرابت کہا اولئک الذین وجبت علینا مودۃ، یا نبی اللہ یہ جو قرابت داروں کی بات ہے یہ کون ہے قربا جن سے محبت و مودت لازم ہے؟ قال علی و فاطمۃ و ابناہما، فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو آیہ مودت کے اندر بھی امام علی مقام موجود ہے۔ آیت مبالہ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی موجود ہے، پڑھ دوں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔
آیت مبالہ ہوا تھا جی؟ نہیں ہوا تھا، مبالہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا جی ہاں۔ سامنے کون جرأت کرتا؟ ہاں، مبالغ کے لیے میدان مختص ہوا، مبالغ کے لیے شخصیات مختص ہوئیں، مبالغ کے لیے دن مقرر ہوا، لیکن کون سا منع کرے؟ سبحان اللہ۔ آ کے پھر واپس پلٹ گئے، مبالغہ نہیں ہوا تھا، لیکن جہاں مبالغہ کے حوالہ سے دونوں گھروں کی کتابوں میں بڑے تلخ حقائق ہیں، اس میں بھی میرا پورا کلپ ہے، جہاں اور شخصیات بھی تھیں وہاں پہ یہ بھی شخصیات ہیں۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنًا و حسینًا، یہ بھی شخصیات موجود ہیں۔ وہاں بھی امام حسین جس طرح یہاں موجود ہے، اسی طرح آیہ تطہیر کے اندر بھی امام حسین موجود ہے۔ پڑھ دوں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ پوری آیت ہے، یہ پوری آیت ہے، لیکن آج ہمارا خطیب بھی، ہمارے کئی پیر، ہمارے کئی خطیب یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ پوری آیت پڑھیں تو بڑے بڑوں کے پردے کھل جاتے ہیں۔ وَقَرْنَ، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے۔ آیت انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی، ابھی قرآن اٹھا کے دیکھ لو۔ بلکہ ذرا ایک چیز پختہ ہو جاتی ہے، آپ بیٹا اٹھے نا ذرا، آپ کا وضو ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں، بغیر وضو دی مسجد چاہیا کرو، تو ہڑا کسی کا وضو ہے؟ چلو آپ اٹھے، وہ قرآن مجید اٹھائیں ذرا۔ یہ چیز حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو انداز ہے نا، یہ نقش ہو جاتا ہے دماغ میں۔ ہاں، ویسے کہنے سے بھی الحمدللہ آپ اعتبار کریں گے، لیکن یہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کو لیں گے، نہیں وہ دوسرے والا، ترجمے والا نہیں، جس کے سفید لائن ہے، اوپر والا، ہاں اوپر والا، ہاں یہ والا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 نکالیں، 22واں پارہ۔ نکل آئیے جی۔ مجھے دکھائیں۔ سبحان اللہ، یہ جناب ہے، یہ 22واں پارہ کی ابتدا دیکھ رہے ہیں، یہ 22ویں پارے کی ابتدا، 22ویں پارے کی دوسری آیت، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور 22ویں پارے کی دوسری آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ٹھیک ہے نوجوانوں، ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ لیے یہ پوری آیت ہے۔ یہ پوری آیت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ پوری آیت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کی بیویو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جہاں طہارت، جن کی طہارت اللہ بیان کرے، ان کو بھی گھر میں رہنے کا حکم ہے۔
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، پردے کا حکم فرمایا وہ زمانے جاہلیت کی روش اختیار نہ کرو، گھروں میں رہو اور پردے کا اہتمام کرو۔ تو جن کے گھروں میں پردہ ہی نہیں ہے وہ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ جو پیر آپ کا اپنی عورتوں سے زیادہ مریدنیوں میں انجوائے کرتا ہے، ایسا بغیرت پیر پوری آیت کیسے پڑھے گا؟ اور ایسا بغیرت مرید جو ایسے پیر کو خود اپنی بیویوں میں لاتا ہے وہ اس پیر سے بڑا بغیرت ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ یہ تماشا ختم کرو، یہ سیدھی سیدھی حرام کاری ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جو پیر غیر محرم عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے، چاہے وہ کتنی بڑے آستانے کا پیر کیوں نہ ہو۔ جو مولوی غیر محرم عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اس کی تقریر سننا ہی حرام ہے۔ جو نعت خوان اور نقیب غیر محرم عورتوں سے پردہ نہیں کرتا اس کی نقابت اور اس سے نعت خوانی سننا ہی حرام ہے، کیونکہ وہ فاسق مولن ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے۔ ایسے امام کی امامت بھی جائز نہیں، ایسے خطیب کی خطابت بھی جائز نہیں، ایسے پیر کی پیری مریدی بھی جائز نہیں۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ دین کو مذاق ہے؟ یہ بچہ یہ میرا مرید ہے، اس کے گاؤں کی اکثریت جو ہے الحمدللہ نوجوان میرے مرید ہیں، اور بچیاں بھی میری مرید ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی عورت کو میرے سامنے آنے کی اجازت ہو۔ الحمدللہ یہ میرے گھر کے اندر بھی یہی پردہ ہے، میرے سگے بھائیوں سے میری بیوی کا پردہ ہے جو شرعی پردہ ہے جی۔ تو یہاں آج پردہ کدھر ہے؟ دیکھیں ہم پکا لیتے ہیں، لنگر بھی ہم کھا لیتے ہیں، محفل بھی سجا لیتے ہیں، دین پر عملداری وہ کدھر ہے؟ بھئی آل بیت کی شان بیان کرتے ہو، آل بیت کی طہارت سے پہلے آل بیت کو حکم دیا جا رہا ہے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ کس کو اللہ حکم دے رہا ہے؟ نبی کے گھر والوں کو۔ تو نبی دے گھر والے نو اگر نماز دی معافی نہیں تو آج دے پیر نو کس دیتی ہے؟ آج دے نعت خان نو کس معافی دیتی ہے؟ آج دے نقیب نو کس معافی دیتی ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہاری طہارت کا ارادہ کیا ہے اور تم سے ہر رجس کو دور فرمانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ آیت کب اتری؟ آل بیت اور بالخصوص آل بیت میں ازواج مطہرات کے لیے۔ حضور کی پاک بیویوں بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ یقین نہ آئے تو سورہ ہود کی آیت نمبر 73 پڑھ لو۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں آل بیت کے الفاظ استعمال ہوئے، کس کے لیے؟ حضرت سارہ کے لیے جو بیوی ہے حضرت ابراہیم کی۔ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ یہاں آل بیت کے لفظ کس کے لیے استعمال ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت زبورہ کے لیے۔ محبت اللہ کو صاحب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اہل بیت، بیوت، بیت دی جمع ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ بیوت تو رسول اللہ کے ہیں، گھر تو رسول اللہ کے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر کو اللہ نے نسبت دی کس کی طرف؟ ازواج مطہرات کی طرف۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 پڑھو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، حکمت بیان ہوتی ہے، اس کو یاد کرو۔ تمہارے گھر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کیا ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ جب جناب والا مجاہدین احد کی ٹریننگ کے لیے حضور گھر سے باہر تشریف لائے نا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں اہل کے لفظ کس کے لیے؟
حضور حضرت عائشہ کے گھر سے نکلے، اے محبوب نبی جب آپ اپنے اہل کی طرف سے برآمد ہوئے، ہن قرآن یا 5 آیتاں نال جسم گل نہ سمجھ آوے او دیوار نال سر مارے، بلکہ حضرت عائشہ کی بات آئی ہے تو ذرا بخاری شریف سنیے، دوسری جلد ہے، صفحہ 707 ہے، کتاب التفسیر ہے، اور کتاب التفسیر سورہ احزاب ہے، 8واں باب ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن الی طعام غیر ناظرین ہے، اور جس کو کوئی انٹرنیشنل کو کیڑا ہو نا، جس طرح مرزا جیلمی کہتے ہیں انٹرنیشنل کیڑا، تو مرزا جیلمی کے لیے انٹرنیشنل لتر ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کا نمبر ہے 4793، گوگل دیکھتے ہو نا؟ اب میں صرف آپ نوجوانوں کی پختگی کے لیے تاکہ یہ بات پکی ہو جائے، ابھی ذرا گوگل کھولو گوگل، نیٹ آ رہا ہے تو نکالو نا، موبائل نکالو نوجوانوں، یہ چیزیں یاد کرنے والی نکالو، بخاری شریف حدیث نمبر 4793 لکھو، پھر ذرا چیک کرو حدیث کون سی آتی ہے۔ جو ذرا چیک کر لے حدیث نکال لے وہ مجھے بتائے ذرا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4793، یہ سبق ہے جڑے میں تو یاد دیوا رہا ہوں، اور یہ ایسا سبق ہے تو نسلوں بھی نہ بھول سی انشاءاللہ، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے طرز ترنم نہیں ہے، کچھ معلومات بھی ہونی چاہیے۔ بخاری شریف 4793 4793 نہیں نکلا جی؟ نکلا یہ حدیث؟ نیٹ نہیں چل رہا؟ اچھا نکلا یہ السلام علیکم اہل البیت کے لفظ ہیں اس میں حدیث میں؟ نکلا یہ؟ ہاں تو اس کو ذرا شارٹ لے لیں، عربی میں شارٹ لے لیں، یہ آپ کو کام دے گا۔ باہر کے نوجوان بعد میں چیک کر لیجئے گا، یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4793۔ نبی پاک نے حضرت زینب بنت جاش سے نکاح کیا، ولیمہ کیا، سب کھا کے چلے گئے، 3 آخر میں بیٹھ گئے، نبی پاک نے فرمایا انس توجہ کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے جا اور تو چلا جا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں حضور میرے ساتھ ہی نکلے اور کہاں آئے، ذرا توجہ کرنا، فانطلق الی حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے آئے۔ اب اگلے لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، جو سنی ہے وہ سنیوں والی سبحان اللہ ایسے کہے کہ اگلے سال تک یاد رہے۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا، کیا فرمایا؟ السلام علیکم اہل البیت، جس طرح نبی پاک سیدہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں نا السلام علیکم اہل البیت، اسی طرح یہ بخاری شریف ہے حدیث نمبر 4793، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا السلام علیکم، اچھا السلام علیکم اہل البیت، کیف وجدت اہلک، سونیا تساں اپنی اہل بیت نے کیویں پایا؟ حضور یہ نہیں فرمایا تو کدو تو اہل بیت ہوگی، وہ تو پہلے خود ہی فرما رہے نا السلام علیکم اہل البیت، سونیا تساں اپنی اہل نے کیویں پایا؟ فرمایا بارک اللہ لک۔ ہن اگلے لفظ فتقرا حجرا نسائہ کلہن، اس وقت اچھا صرف حضرت عائشہ کا معاملہ نہیں، جتنی اس وقت ازواج مطہرات تھی فردن فردن حضور سب کے حجرات کے سامنے جا کے یہ کہا السلام علیکم اہل البیت۔ اللہ کو ایک اور بخاری شریف کی حدیث پڑھ دوں، 2637 نمبر نکالیے جی، 2637، یہ بخاری شریف ہے، واقع افق کا معاملہ ہے، جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے تہمت لگائی، یاد رکھیں عائشہ تو صدیقہ پہ کوئی مومن منہ نہیں مار سکتا، یہ کل بھی منافق تھے آج بھی منافق ہی ہیں، مومن نہیں، ذرا توجہ کرنا،
تہمت لگی. اب سورہ نور کی 17 آیتیں عائشہ صدیقہ کی طہارت کے لیے نازل ہوئی. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من یعذرنا فی رجل بلغنی آذاہ من اہل بیتی فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا. یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 2637. 2600. میرے محبوب نبی نے فرمایا اس شخص کے متعلق مجھ سے کون عذر خواہی کرے گا؟ بلغنی آذاہ فی اہل بیتی، جو میری اہل بیت کے متعلق مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ کی قسم میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے صرف خیر جانتا ہوں. یہاں اہل بیت کے لفظ کس کے لیے ہیں؟ سبحان اللہ. میں نے ان دی چاہی دیئے بھئی پہلے بھی ان دی کدی نہ ہوئی ہوئے تے آئندہ بھی یاد رکھے. آکسو سارے سبحان اللہ. نہیں، قرآن سن کے جڑا دلو ڈھڈو اینج صحیح جنابے والا دم نال سبحان اللہ آکھے قرآن سن کے، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے قرآن سن کے جڑا آکھے. سارے آکسو ماشاءاللہ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ہون ذرا ٹک کے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 179 سنیو. اللہ فرماندا سونیا اے جڑے صحابہ دے لباد وچ منافق گھسے وے نا، میں ان پلیتاں نو پاکاں نال نہیں راون دیونا. میں پلیتاں نو پاکاں کول الگ کرنا. تے سونیا پاکی تے پلیدی دے تعلق تے دل دی کیفیت نال ہے. فرمایا تو ہاں یہ غیب ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تو اس غیب تے سونے نبی نو مطلع کر دیتا. سونے نبی جان دین بھئی اندروں کیڑا مومن ہے تے اندروں کیڑا منافق ہے. ہون میں گل پوچھنا چاہنا، کیا میرے محبوب نبی نے قرآن دی اس آیت تے عمل کیتا کہ نہیں؟ بولو کیتا. اخرج فلاں بن فلاں منافق، اخرج وچ اٹھایا کڑیا، تو منافق ہے نگل، تو پلید ہے نگل. ابو بکر نو اٹھایا، عمر نو اٹھایا، عثمان نو، علی نو نہیں اٹھایا نا. اچھا ایک اور اگلی گل سن تو ذرا ہاضمہ ٹائٹ ہونا چاہیے دا. اس آیت تے حضور ساری زندگی عمل کیتا نا. اچھا یہ جڑے بعد چین حضرت ابو سفیان تے حضرت امیر معاویہ تے حضرت واشی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ہند، یہ جڑے بعد چین تو اس وقت بھی حضور اس آیت تے عمل کیتا. تے جی اندروں کوئی گڑبڑ ہونا تے حضور فرمانا ہونا کہ اللہ فرمایا کہ پاک اور پلیت نے اکٹھا نہیں رکھنا، اس واسطے تواڈے اندر پاکی نہیں تو بھج جاؤ. حضور نسایا یا سینے نہ لایا؟ کوئی چڑھاون والی گل نہیں ہے. علمی میدان ہے تو منصف مزاج بن کے جڑا میری اس گل نو علمی انداز نہ رد کر کے وکھاوے نا، میں اس نو مننا. کیا اس آیت تے میرے نبی عمل کیتا کہ نہیں؟ تے پہلے جڑے منافق سن انہوں نے وچوں کڑیا، انہاں منافقاں دے نام تے کوئی نہیں جان دیتا، جنہوں نے ساری نال رکھیا ہمیشہ انہوں نے ساری دنیا جان دیئے. اچھا جیلے بعد چاہے حضرت ابو سفیان ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت واشی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، عمر بن عاص ہے، بعد تے جی اندروں پلید ہوندے
تے نبی پاک واسطے تو حکم ہے کہ پاک تے پلیت نو اکٹھا نہیں رکھنا، تو حضور انہاں نو نسایا کیوں نہیں؟ تے گویا انہاں نو نال لا کے حضور دسیا بھئی اے بھی پاک نے۔ گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اے بھی اچھا ہن ذرا کربلا چل دیاں، ذرا اتھوں میں عقیدہ دستا تھانوں بھئی صحیح حدیث ہے، مسند احمد وچ بھی، مستدرک الصحیحین وچ بھی، مشکات وچ بھی، تہذیب التہذیب وچ بھی ہے، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی، اور لطف دی بات ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ دے وچ واقع کربلا دے تناظر وچ یہ روایت نہیں آندی، بلکہ باب الاخبار عن الغیوب کہ سونا نبی غیب دی خبراں غیب جانن والا اس عنوان دیتا۔ ذرا توجہ کرنا، ہن حدیث سننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے سکے چاچے دے پتر آل بیت چو ہیں کہ نہیں، او فرماندن میں مدینے ستا پیاں دوپہر دا ٹائم ہے، ادھر کربلا جناب والا میں ویکھیا جنگ لگی ہوئی ہے، سوال میرا ہے کہ حضرت ابن عباس تا آل بیت چو ہیں حضور دے سکے چاچے نے، یہ کربلا کیوں نہیں گئے؟ اعتراض ہوندہ ہے نا جی صحابہ نہیں گئے، تو میں کہ جڑے جڑے آل بیت نہیں گئے انہوں تک کیڑا فتوہ ہو سی؟ گل سمجھ کوئی نہیں ہے۔ میں کہ امام علی مقام تے جنگ دی نیت نال گئے ہی نہیں، امام علی مقام تے دھوکے نال کوفے بلایا گیا، جان دیو کہ نہیں؟ تو جے امام جنگ دا اعلان کر دے تو پورا مکہ بھی نال ہویا تو پورا مدینہ بھی نال ہویا۔ اور پھر لطف دی گل لے کہ جس وقت امام علی مقام نو روکا گیا کہ کوفے والوں دا کوئی اعتبار نہیں، یہ بےمان ہیں لوگ، اس واسطے نہ جاؤ، تو محمد بن علی مولا علی دے بیٹے سب تو زیادہ اے رکاوٹ پاون والے کہ نہ جاؤ، انہاں دا کوئی اعتبار نہیں کوفے والوں دا۔ تو امام علی مقام کیا فرمایا؟ فرمایا چلو ان کر دیاں، میں ذرا پہلے بندہ بھیج کے چیک کر لواں، اگر واقعی اتھو دو لوگ میں بلا رہے ہیں تو پھر میں چلا جاواں۔ انہاں کہا چیک کروا لو۔ تو امام علی مقام کس نو بھیجیا سی؟ کس نو؟ تو مسلم بن عقیل کون سن؟ آل بیت سن۔ میں دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امت تے بڑا بڑا احسان کیتا، کیویں جے کسی اور صحابی نو غیر آل بیت نو بھیج دے امام حسین، تو اس نے جب اوکے دی رپورٹ دی ہونی آئی تو آج پوری محفل اس تے ہویا کہ جی صحابی دھوکہ دیتا ہی، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو مسلم بن عقیل نے اوکے دی رپورٹ دیتی کہ جی تشریف لے آؤ، انجیے اوکے دی رپورٹ دیتی، توجہ ہے آپ دی، اوکے دی رپورٹ آئی۔ اچھا ہون امام حسین گئے، بھئی اتنے انہیں خط لکھے ہیں تو میں نے بلا رہے ہیں، تو دھوکے نال امام حسین نے بلایا گیا کوفے۔ ہون ذرا توجہ کرو، حضرت ابن عباس فرماندے میں گھر ستا پیا تو میں ویکھیا کربلا دے میدان سجا ویا تے نبی پاک بھی کربلا چ موجود نے، اشعث اغبرا، تو نبی پاک دے بال مبارک انج لگ رہے ہیں جویں گرد و غبار حضور دے زلفاں دا بوسہ لے رہا۔ نوجوانوں پوری توجہ نالی حدیث سننی، میں نتیجہ دین لگا۔ بیدہی کارورت، حضور دے ہاتھ وچ ایک شیشی ہے، میں کیا آکھیا؟ حضور دے ہاتھ وچ، نبی پاک دے ہاتھ وچ شیشی ہے، فیہا دمن، اس دے وچ خون ہے۔ فقلت بأبی انت و امی ما ھذا، میں عرض کی سونیا اس شیشی چ کے وے؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، بسم اللہ شاہ جی اگے تشریف لے آؤ۔ قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، میرے سونے نبی فرمایا اس دے وچ، بسم اللہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے فرمایا اس دے وچ حسین تو دے ساتھیاں دا خون ہے۔ توجہ ہے آپ نے؟ حضرت ابن عباس فرماندے ہیں حضور دے ہاتھ چک اس دے وچ، تو میں پوچھا سونے خون کس دا؟ تو حضور کیا فرمایا؟ حسین تو دے ساتھیاں دا خون ہے۔ وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْزَ الْيَوْمِ، اور صبح تو میں خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور میں ذرا توجہ کرو، بڑی اہم گل کرنے لگا۔ کربلا دے وچ اہل بیت کتنے شہید ہوئے؟ 19 دی بھی روایت ہے، 21 دی بھی، ٹھیک ہے 21۔
تو صحابی کتنے شہید ہوئے؟ 24. تو باقی صحابہ دی اولاداں تو 51 وہ نے شہید جڑے کہ آل بیت چو. آل بیت کتنے نے؟ 21 جڑے کربلا شہید ہوئے. ہن توجہ ہے میں جملہ کرا پڑھا تو نبی پاک دے ہاتھ چ شیشی ہے تے پوچھیا سونے دے وچ کی؟ فرمایا حسین تو دے ساتھیاں دا خون ہے. بھئی خون دو ہیں تے شیشی ایک کے. کوئی گل سمجھ کوئی نہیں ہے. خون شیشی بھئی اہل بیت دے خون واسطے جڑا نبی پاک دا خون ہے اس واسطے شیشی الگ ہونی چاہیے. صحابہ دے خون واسطے شیشی الگ ہونی چاہیے. ہون ذرا توجہ کرو. ہون آیت پڑھو ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. ہائے ہائے. ہون ویکھو نبی پاک نے اپنی آل تے اصحاب دا خون ایک شیشی جمع کیتا، خون نو مکس کیتا تے گویا. اور ادھر قرآن آدھا پاک تے پلیت نے اکٹھا تے کربلا چ بھی انہاں دوہاں دا خون ایک شیشی چ اکٹھا کیتا تے دس دیتا میرے صحابہ بھی پاک ہیں تے میرے آل بیت بھی پاک ہیں. اچھا ایک گل دسو میں یکم محرم نو حضرت فاروق اعظم دا ذکر کریے. آدھن جناب یہ کیوں ہے؟ میں آکھا کیوں؟ صحابہ دا ذکر نہیں ہو سکتا محرم میں. میں آکھا میں نے یہ دسو جڑے کربلا بھی شہید ہوئے صحابہ سن؟ آکھا جی ہاں. تو میں آکھا دا محرم ذکر کرنا؟ آکھا جی بالکل جائز ہے. تو میں آکھا نواسے دے سنگیاں دا محرم بھی ذکر جائز ہے تے نانے دے سنگیاں دا ذکر سمجھ کوئی نہیں ہے. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. اس لیے ان کے جتنے معاملات ہیں بتقاضِ بشریت، جس طرح جنگ جمل جنگ صفین پوری امت کو لڑایا جا رہا ہے. ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ یغفرها اللہ لہم لسابقتہم. معجم الکبیر کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا میرے بعد میرے اصحاب سے لغزشیں ہوں گی. یغفرها اللہ لہم لسابقتہم. اللہ ان کی تمام لغزشیں اس لیے معاف کر دے گا کہ یہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں. ثم یأتی من بعدہم قوم، مگر ایک قوم آئے گی یسبونہم وینتقصونہم، جو ان صحابہ پہ زبان تاندراز کرے گی. یقبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ ان کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا. اس لیے حضور قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصفیہ شریف میں صفحہ 124 میں یہ بات لکھی ہے. فرمایا صحابہ و آل بیت سے بتقاضِ بشریت جو لغزیں سی ہوئیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین، اس کے تحت اللہ نے سب معاف فرما دی. ٹھیک ہے. اس واسطے یہ بڑی چنی ہوئی ہستیاں صحیح ابن حبان دے اندر صحیح حدیث دوسری چل دے. حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحاب و اصحارا. فرمایا اللہ میں نو اپنے واسطے چنیا تو میرے صحابہ تے میرے سسرال والے نو میرے واسطے چنیا. لیکن ایک قوم آئے گی جڑے انہاں دے اوتے زبان تان دراز کرے گی. ولا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم. یہ کیویں حضور دا فرمان ہے. اس لیے حضور دی ہر نسبت دا ادب تے حیا لازم ہے. اہل بیت ہون تو انہاں دی بھی محبت فرض ہے. جس طرح جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3779 احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. میرے نبی نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس سبب سے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. واحبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. واحبو اہل بیتی لحبی، میری آل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. آل بیت کی محبت اس امت پہ فرض ہے. اسی طرح جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3888 اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ فیوشک ان یأخذہ. فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا. جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے. جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے.
اور جو میرے صحابہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ اس کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ تو پتہ چلا اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، صحابہ کی محبت بھی۔ اچھا، جب حضور اہل بیت کی محبت کا بیان کر رہے تھے اس وقت میں اور آپ تو نہیں تھے، اس وقت کون تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ پر بھی اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور جب حضور صحابہ کی محبت کی بات کر رہے تھے اس وقت بھی میں اور آپ نہیں تھے، اہل بیت تھے، تو اہل بیت پہ بھی صحابہ کی محبت فرض ہے۔ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے، اہل بیت نے صحابہ سے محبت کرنی ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے، اور سنی نے دونوں سے محبت کرنی ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ اس لیے تھوڑا اپنے اندر یہ بیداری پیدا کرو، ان کے آپس کے جتنی معاملات ہیں ان میں الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکان امت ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سب کا ادب ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔